بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ دو طرح کے بوجھ ہوتے ہیں، ایک کہ آپ کے اپنے گناہوں کا بوجھ، گلٹ، کہ یہ میں نے گناہ کیا، میری پرانی لائف ایسے رہی ہے، میں نے اللہ کے وہ کام کیے جو اللہ کو پسند نہیں تھے، ایک وہ بوجھ تھا۔ ایک اور بوجھ ہوتا ہے کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، کیوں میرے ساتھ اس طرح ہوا، مجھے کیوں دکھ ملا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ یہ دو طرح کے بوجھ ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ معافی کا، کہ ہم نے لوگوں کو معاف کرنا ہے۔ جس شخص نے زندگی میں آپ کو دکھ دیا تھا اور آپ نے اسے ابھی تک معاف نہیں کیا، جسے آپ جب بھی یاد کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو آپ کا دل غمزدہ اور پریشان ہو جاتا ہے، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے اور ہمیں لوگوں کو معاف فرمانا ہے اور اپنے سینے سے یہ بھاری بوجھ اتار پھینکنا ہے۔ کیونکہ جب آپ یہ بوجھ اتاریں گے، جب آپ لوگوں کو معاف فرما دیں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ اپنے اوپر احسان کریں گے، آپ خود راحت کی کنڈیشن میں چلے جائیں گے، سکون آ جائے گا۔ کر کے دیکھیں، آپ کے جو میں باتیں کہتی ہوں ان کو پریکٹیکلی کر کے دیکھا کریں۔ آپ لوگوں کو معاف کریں، آپ اپنے اوپر خود احسان کریں گے۔ کتنے سالوں کے بوجھ آپ نے اپنے ذہن اور دل میں بٹھائے ہوئے تھے، اس نے ایسا کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس نے کیوں کیا، میرے ساتھ ہی کیوں کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو انرجی ہے، آپ کی جو روحانی اور نفسیاتی طاقت ہے، وہ غلط کام پہ لگ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے لوگوں کو معاف کرنا ہے، اور اس انرجی کو آپ نے کہاں یوز کرنا ہے؟ پازیٹیو طریقے سے، نیکیوں کی طرف یوز کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمارا فائدہ اٹھا کے ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں، یا بعض رشتہ دار ہمیں دکھ پہنچاتے ہیں، کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کے دل میں ایک ناخوشگوار سے احساسات آتے ہیں، آپ ان کے قیدی بن جاتے ہیں۔ بیسیکلی یہ قید ہے، کیونکہ انہوں نے اتنا برا کیا کہ آپ نے اس کے اندر اپنے آپ کو قید کر لیا۔ ارد گرد آپ سوچیں کہ برائی ہی برائی تھی، لوگوں نے آپ کے ساتھ برا کیا، وہ ساری فیلنگز ہیں اور درمیان میں آپ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ قید ہوئے پڑے ہیں۔ جیسے ہی آپ معاف کریں گے لوگوں کو، آپ وہ قید، وہ جو آپ کے ارد گرد سرکل تھا، وہ جو باؤنڈری تھی جسے آپ کو قید کیا، آپ اسے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ خود آپ اپنے اوپر احسان کریں گے۔ تو آپ جب درگزر کریں گے، آپ جب معاف فرمائیں گے، تو آپ خود راحت کی کنڈیشن میں آ جائیں گے، اور اپنے آپ کو راحت کی، امن کی، سلامتی کی کنڈیشن میں لے کے آنا ہے۔ اس کے بعد آپ معاف فرمانے کے بعد بالکل مطمئن ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تصور کریں کہ جس شخص نے آپ کو دکھ پہنچایا یا آپ پر ظلم کیا، شاید وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوگا، لیکن اس کو تب تک معافی نہیں مل رہی جب تک آپ معاف نہیں کر رہے۔ کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک بندہ معاف نہیں فرماتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو بندوں اور بندوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، تو آپ نے اسے معاف فرمانا ہے، تاکہ کہیں آپ نے بھی کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو وہ بھی آپ کو معاف فرما دے۔ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، اس کا ایکشن اور ری ایکشن والا کام ہوتا ہے۔ جو ایکشن کریں گے اس کا ری ایکشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ ایک بال دیوار پہ مارتے ہیں تو اس کو واپس آنا ہی آنا ہے، تو جو آپ نیکی کریں گے وہ لوٹ کے آپ کے پاس ہی آئے گی۔ تو جب آپ کسی کو معاف فرما دیں گے تو پھر کہیں جب آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا وہ بھی آپ کو معاف فرما دے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس دنیا میں آپ جو کچھ بھی کریں گے، اچھا عمل یا برا عمل، برا بھی کریں گے، جیسے اگر کوئی انسان کیچڑ میں یا گندگی کی جگہ پہ کوئی پتھر پھینکتا ہے تو وہ گندگی کی جو چھینٹیں ہیں وہ آپ کے اوپر آتی ہیں، تو آپ نے گندا کام کیا تو آپ کے ساتھ گندا ہی ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی ایکشن اینڈ ری ایکشن ہے۔ برا کام کریں گے تو برا انجام۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع کرے، جو نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ ان کا اجر ضائع کرے۔ اللہ کا طریقہ ایسا نہیں ہے۔ جو جیسا کرے گا، آپ نے سنا ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا آپ بیج اگائیں گے ویسے ہی آپ کو پھل ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی لوگوں کو معاف فرمانا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ عمل کی بات کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس شخص کو ذہن میں لے کے آئیں، چوز کریں، انتخاب کریں جس نے آپ کو زندگی میں سب سے بڑا دکھ پہنچایا ہو، سب سے بڑا صدمہ، سب سے بڑی چوٹ، جس نے آپ کو اوپر سے نیچے کر دیا ہو۔ آپ ایموشنلی ڈیمیج ہو گئے ہو، اس کو ذہن میں لے کے آئیں۔ اس انسان کو مشکل لگ رہا ہے نا، وہ ذہن میں آ گیا، آپ کیا کرنا ہے؟ اس سے تہہ دل سے معاف کرنے کا ارادہ کریں کہ میں اس کو معاف کرنا ہے۔ ابھی آپ نے ارادہ کیا ہے، رائٹ؟
مشکل لگ رہا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. آپ نے ارادہ کر لیا, آپ کیا کرنا ہے, اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرما دے, اور تہ دل سے اللہ کو گواہ بنائیں کہ آپ کو اس شخص سے کچھ نہیں چاہیے اور آپ نے اسے معاف کر دیا. اللہ کو گواہ بنانا ہے کہ آپ کو اس شخص سے اب کچھ نہیں چاہیے, آپ نے اسے معاف کر دیا ہے, تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرما دے. آپ یوں دعا کریں, اے میرے رب, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, میں ایک رحم دل و درگزر کرنے والی انسان ہوں, تو میرے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے میں بھی اسے پسند کرتا ہوں. اے میرے رب, میں نے اسے معاف کر دیا ہے. اے میرے رب, بلا شبہ تو چاہتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. میں انہیں نمونہ بناتی ہوں یا بناتا ہوں, تو میرے لیے درگزر کا اجر و ثواب لکھتے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو معاف فرما دیا ہے, میں اس کا آپ سے اجر چاہتی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو معاف فرما دیں گے. تو آپ نے اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. معاف کرنا ایک آسانی کا عمل تو نہیں ہے نا, دل تو آپ کا روئے گا, وہ ساری اس کی باتیں, وہ پہنچائے ہوئے سارے زخم, وہ چوٹیں, وہ سب کچھ یاد آئے گا, لیکن آپ اللہ کی خاطر اسے معاف فرما دیں بس. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے بھی کسی کا دل دکھایا ہو یا آپ دکھانے والے ہوں, لیکن نیکی لوٹ کے آپ کے پاس واپس آئے گی انشاءاللہ.